أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق اللہ العظیم. سورہ ابراہیم. اس سے پہلے والی جو آیات ہیں ان میں ہم پڑھ چکے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی بندے ہیں، ان کے ساتھ یہاں دنیا میں بھی کیا کیا گیا، کس طرح سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور انہیں نسیہ منسیہ کر دیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور پھر اس کے پیچھے آنے والے عذاب کا بھی تذکرہ ہم نے پڑھا کہ یہاں بھی ان پر عذاب آ گیا، تباہی اور بربادی، اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب کی خبر بھی دی گئی کہ کس قسم کا عذاب انہیں ہوگا. اب آج کی آیت میں ہم پڑھیں گے جہنم کے عذاب سے پہلے میدان حشر کا ایک سین ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے، پورا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ انہیں جب عذاب جہنم کے لیے لے جایا جائے گا اس سے پہلے جو ان کی آپس میں گفتگو ہوگی وہ کیا ہوگی. پہلے گفتگو ہے لیڈرز اور فالوورز کے بیچ جو گفتگو ہوگی، پھر شیطان ان سے کیا کہے گا. یہ دو آیات اس وقت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 21 اور 22. یہ ذہن میں رہے کہ پہلے ہم پڑھ چکے کہ ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا، ان پر عذاب آ گیا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا ان کے پیچھے. اب میدان حشر کی بات چل رہی ہے. فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ بے نقاب ہوں گے اللہ کے آگے سب کے سب. یعنی جب انہیں حاضر کیا جائے گا اللہ کے سامنے تو ان کی ساری چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی. جو ظاہر تھا وہ تو پہلے سے تھا، لیکن اب جو اندر کی بات ہے، جو ان کے دلوں کی بات ہے، وہ بھی وہاں پہ ظاہر کر دی جائیں گی. وہ جب بے نقاب ہوں گے اللہ کے سامنے تو اب کیا ہوگا. فقال الضعفاء، اب وہ کمزور لوگ کہیں گے، جو فالوورز تھے، جو کمزور لوگ تھے، وہ کہیں گے اپنے لیڈر سے. فقال الضعفاء للذین استکبروا، ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، ہم تمہارے تابع تھے، یعنی جو تم کہتے تھے ہم وہی کرتے تھے، تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے. لیڈرز کم ہوتے ہیں اور فالوورز بہت زیادہ ہوتے ہیں. العوام کل انام جو کہا جاتا ہے نا، عوام جو ہوتی ہے انام کی طرح ہوتی ہے، مویشیوں کی طرح، جہاں ان کو لیڈر لے جاتا ہے وہیں وہ جاتے ہیں. تو یہ ضعیف، ان کو ان کے لفظ استعمال ہوا کمزور. یہ کمزور لوگ اپنے لیڈر سے کہیں گے، اپنے ان پیشواؤں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے دنیا میں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، تو کیا اب آج تم کچھ کم کرا سکتے ہو من عذاب اللہ من شیء، اللہ کے عذاب میں سے کچھ تھوڑا سا. یعنی ہم نے بہت آپ کی فرما برداری کی ہے، تمہارے پیچھے پیچھے دنیا میں ہم چلے ہیں، تو یہاں کچھ ہمارے عذاب میں کچھ تم کمی کرا سکتے ہو، تھوڑی سی کوئی راحت ہمیں مل سکتی ہے تمہاری وجہ سے. قالوا، وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی، لہدیناکم، ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے. گویا وہ جواب میں یہ کہیں گے ان سے کہ یہاں ہم دونوں برابر ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی انعام مل رہا ہے تو تمہیں عذاب مل رہا ہے. جس طرح سے تمہیں عذاب مل رہا ہے، تکلیف ملنے جا رہی ہے، اسی طرح ہمیں بھی مل رہی ہے. لہذا ہم اس دونوں میں we are sailing in the same boat، ہم تو ایک ہی قسم کے ہیں. اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی تو تمہیں بھی ہم ضرور ہدایت دیتے.
یہاں ایک چیز انہوں نے اللہ پہ ڈال دی، یعنی یہاں تو اللہ کی قدرت پہ انہیں یقین نہیں تھا، وہاں انہیں پورا یقین ہو گیا کہ سب کچھ اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ کاش یہ یقین یہاں ہو جاتا، پھر ہم گر گراتے اللہ کے سامنے کہ ہمیں ہدایت دے دے۔ یہاں ہم سمجھتے ہیں نہ ہدایت کی ضرورت ہے اور نہ ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، تو وہ وہاں کہیں گے کہ یہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت تھی، تو اللہ نے ہمیں نہیں ہدایت دی تو آپ کو ہم ہدایت سے دیتے، لہذا یہ ہمارا قصور بھی نہیں ہے، تمہارا قصور بھی نہیں ہے، ہم دونوں ایک ہی قسم کے ہیں۔ لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا، برابر ہے اب ہمارے لیے، تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی کیا برابر ہے؟ اجزعنا، چاہے اب ہم واویلا کریں، اب ہم جزا فضا کریں، اب ہم چیخیں چلائیں، ام صبرنا، یا اب ہم صبر کریں، ان دونوں صورتوں میں برابر ہے، چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں۔ ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے کوئی مفر نہیں، بھاگنے کی کوئی جگہ ہی نہیں، چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں، بچنے کا کوئی اب چانس ہی نہیں، نہ ہمارے رونے کی وجہ سے ہمارے عذاب میں کمی ہوگی، نہ ہمارے صبر کرنے کی وجہ سے ہمارے عذاب میں کوئی کمی ہوگی۔ اب ہم صبر کریں یا نہ کریں، چیخیں چلائیں یا نہ چیخیں چلائیں، اب دونوں صورتوں میں برابر ہے، اب ہمارے لیے بچنے کا کوئی چانس نہیں، کوئی مفر نہیں، محیص نہیں، مفر نہیں، مفر کہتے ہیں بھاگنے کی جگہ، جائے فرار، اب ہم کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے یہاں۔ یہ اب ان کی گفتگو نقل کی جا رہی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وہ منظر ہمارے سامنے رکھا، پوری تصویر آ جاتی ہے وہ کس طرح سے آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ اب ساتھی ابلیس یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا، اب ابلیس کو پورا یقین ہے کہ یہ آپس میں جھگڑا ختم کریں گے تو اب دونوں گروپ یہ مجھ پر مل پڑیں گے، اب یہ مجھے پکڑیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ پورا معلوم تھا کہ فالوورز بھی لیڈرز بھی ابھی میری طرف آئیں گے، تو وہ پہلے ہی حاضر ہو جاتا ہے۔ وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو اس وقت اب شیطان کہے گا، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا، وعد الحق، سچا وعدہ تھا وہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا وعدہ تھا، اس نے وہ پورا کیا۔ وَوَعَدتُكُمْ، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، تو میں نے وعدہ خلافی کی، میں نے تم سے کیا وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ یعنی تمہارا اتنا کہنا تو ٹھیک ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میرا وعدہ غلط، میں مانتا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ میں نے وعدہ کیا لیکن پورا نہیں کیا، اللہ نے وعدہ کیا اس نے پورا کیا، اتنا میں سچ مانتا ہوں، تمہاری یہ شکایت شکوہ درست ہے، مگر ساتھ ہی سن لو دوسرا جملہ کیا کہے گا، وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، میرے پاس کوئی زور نہیں تھا، یعنی اگر تم میرے پیچھے پیچھے چلے تو میں نے تمہیں زبردستی ہاتھ سے پکڑ کر یا تمہاری گردن میں کوئی پھندا ڈال کر، کوئی زنجیر ڈال کر میں نے تمہیں کھینچا نہیں ہے، میرے پاس کوئی زور نہیں تھا کہ زبردستی میں تمہیں اپنی طرف لاتا۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، صرف اتنا میں نے کیا کہ میں نے تمہیں دعوت دی کہ آ جاؤ، میں نے تمہیں صرف دعوت دی، میں نے پکارا تمہیں کہ آ جاؤ، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تو تم نے میری پکار پہ لبیک کہا، تم نے مان لیا، تم آ گئے، گویا میں نے زبردستی تمہیں کھینچ کر نہیں لایا ہے، میرا قصور اتنا ہے کہ میں نے دعوت دی تو اس کی مجھے سزا مل رہی ہے، میری دعوت دینے کی سزا تو مجھے مل رہی ہے، مگر تم نے جو دعوت پر لبیک کہا اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی، کیونکہ یہ تمہارا قصور ہے، تم نے دعوت پر لبیک کیوں کہا، لہذا تمہاری دعوت پر لبیک کہنے کا قصور جو تھا وہ تمہارا ہے اور اس کی سزا تم بھگتو، میں نے تو اتنا کیا کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم آ گئے۔ فلا تلومونی، اور بیاہ کیا کہتا ہے، دوسری بات یہ کہی جائے گی، شیطان کہے گا فلا تلومونی، مجھے لعنت ملامت مت کرو، مجھ کو مت تم مجھ پر پھٹکار مت کرو، مجھ کو مت کوسو،
وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو کوسو، اپنے آپ پر لعنت بھیجو. بھائی میرا قصور نہیں، میرا جتنا قصور تھا پکارنے کا اس کی میں سزا بھگت رہا ہوں، تمہارا ماننے کا قصور ہے اس کی سزا تم بھگتو. تم اپنے آپ کو لعنت ملامت کرو، مجھے لعنت ملامت مت کرو. ما انا بمصرخکم، اب ایک حقیقت بتا رہا ہے، خود صاف واضح کر رہا ہے. ما انا بمصرخکم، میں تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا، میں تمہاری کوئی مدد، کوئی ہیلپ میں تمہاری نہیں کر سکتا. وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، تم بھی میری کوئی مدد نہیں کر سکتے. وہ اب اس نتیجے بھی پہنچے کہ اب ہماری دوستی ختم. یہ یہیں تک تھی، کیونکہ میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا اور تم میرا کچھ نہیں کر سکتا. اب کس لیے دوستی ہے؟ اب تم اپنے حساب سے عذاب بھگتو، ہم اپنے عذاب سے عذاب بھگتیں گے. کہا اب ہماری دوستی ختم، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، تم میری مدد نہیں کر سکتے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں بیزاری اختیار کرتا ہوں اس شرک سے جو تم نے پہلے کیا، جو مجھے شریک ٹھہرایا. یہاں شرک عملی کی بات ہو رہی ہے. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا شرک ایک ہی ہے، بس عقیدے کے اعتبار سے شرک ہے، وہ وہی شرک ہے. عقیدے کا شرک یعنی عملی شرک ہے. کوئی بھی کبھی نہیں کہتا کہ میں شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہوں، کوئی اسے الہ نہیں مانتا. لیکن جب عملی طور اس کی دعوت پہ لبیک انسان کہے گا تو اسے قرآن کہتا ہے یہ شرک ہے، یہی شرک عملی ہے. فرمایا کہ جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا خدا کا، تو میں اس سے بیزار ہوں، میں اس کا انکار کر رہا ہوں کہ نہیں، میں ان کا شریک نہیں ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالم لوگ جو ہیں، ان الظالمین، بے شک جو ظالم ہیں، لہم ان کے لیے ہے عذاب علیم، المناک دردناک عذاب. ذرا خود آپ اندازہ کریں، یہ ہمارے سامنے منظر کشی کتنے خوبصورت الفاظ میں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، کس خوبصورت انداز میں کی. جو اللہ کے باغی بندے ہیں، نافرمان ہیں، دنیا میں ان کو کیسا عذاب، پھر جہنم کا عذاب، اور پھر میدان حشر میں ان کی آپسی گفتگو لیڈرز اور فالوورز کی، اور اس کے بعد شیطان کی گفتگو ان کے ساتھ کہ شیطان کیا کہہ رہا ہے. جب اسے یقین ہے کہ اب یہ مجھ سے گفتگو کریں گے تو میں پہلے ہی ان سے بتا دیتا ہوں کہ وہ میرا قصور کتنا تھا. وہ صرف اتنا تھا، میں نے تمہیں بلایا، اور آگے تمہارا قصور ہے کہ تم آئے. میں اپنے قصور کی سزا بھگت رہا ہوں، تم اپنے قصور کی سزا بھگتو. مجھے لعنت ملامت مت کرو، اپنے آپ کو لعنت ملامت کرو. ذرا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں گے بڑے ٹھنڈے دماغ سے کہ ایک وقت آئے گا یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا، کیا اس وقت ہمارا حال ہوگا؟ کہیں ان لوگوں میں ہمارا شمار نہ ہو. بس آج ہی محتاط رہنا ہے. اس کے بعد والی جو آیت ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو پڑھی جائے گی، اس میں اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو نے شیطان کی پکار پہ لبیک نہیں کیا. اب ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اس وقت ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سچی اور پکی توبہ نصیب کرے اللہ تعالیٰ، اور راہ مستقیم پر ہم سب کو ثابت قدم رکھے، تاکہ ہم خوشی خوشی ہمارے دائیں ہاتھ میں وہاں نام اعمال دیا جائے اور ہم بچیں وہاں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے. اے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام.